حضور نے سب کو معاف کر دیا، اپنے گستاخوں کو معاف نہیں کیا. کعب بن اشرف یہودی گستاخ تھا، قتل کروایا. ابو رافع یہودی گستاخ تھا، قتل کروایا. عقبہ بن ابی معیط گستاخ تھا، قتل کروایا. نضر بن حارث گستاخ تھا، قتل کروایا. آپ نے اپنے گستاخوں کو نہیں معاف کیا. ایک گستاخ وہ تھا جب مکہ فتح ہوا تو وہ کعبے کے پردے سے جا کے چمٹ گیا. تو کسی صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان، آپ کی مذمت میں جو ہجویہ اشعار وہ کافر کہا کرتا تھا وہ کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ کعبے کے پردے سے کھینچو اور کھینچ کے قتل کرو اس کو. اللہ اور اس کے حبیب نے، حقیقت تو یہ کہ حضور نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برداشت کر لی، اپنے حبیب کی گستاخی برداشت نہیں کی. اپنے حبیب کی گستاخی نہیں برداشت کی. تو ان قیدیوں میں ایک عقبہ بن ابی معیط تھا. آپ کو پتہ ہے یہ وہ کافر ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے جب آپ سجدے میں گئے تو یہ ظالم کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وہ اوجڑی رکھ دی. یہ وہ شخص ہے. اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھ دی. حضرت فاطمہ چھوٹی سی تھی، وہ آئیں اور آ کے کسی طرح ہلا جلا کر اس کو نیچے کیا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. قید ہونے والوں میں یہ بھی تھا. مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا، آپ نے اس کی گردن اڑوائی. دوسرا قیدی تھا نضر بن حارث. اس نے باندیاں رکھی ہوئی تھی، گانے والی باندیاں رکھی ہوئی تھی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں، آپ کی مذمت میں اشعار لکھا کرتا تھا اور مجمع جمع کر کے اپنی ان باندیوں سے یہ اشعار پڑھوایا کرتا تھا. حضور کی شان، حضور کی مذمت میں یہ اشعار لکھ کے ان باندیوں سے پڑھوایا کرتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کیا کیونکہ گستاخ معاف نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ لو بھائی، گستاخ کو سزا دینا میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. یہ